الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سورہ نصر کی آیات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا کچھ بیان 2 دن سے ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری سالوں میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں آپ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ ان قریب یہ مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اور جزیرہ عرب کے لوگ فوج در فوج اللہ کے دل میں داخل ہوں گے۔ اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں، انہو کان توابا، اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت توجہ کرنے والا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے جو سبق ہے ان میں سے 2 کا بیان تو کل ہو چکا۔ تیسرا سبق جو اس سیرت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد اور لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس طرز عمل کی تعلیم دی گئی اس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، مغفرت مانگیے۔ جہاں تک شکر کا تعلق ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ جب فتح حاصل ہو رہی ہے، جب کامیابی مل رہی ہے، تو اس کامیابی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھیے اور اس پر شکر ادا کیجیے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ جب بھی انسان کو کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم سمجھ کر اس کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس آیت میں دوسری بات یہ فرمائی ہے وَاسْتَغْفِرْ، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ استغفار کے معنی ہے مغفرت مانگنا، معافی مانگنا، اور عام طور پر مغفرت اور معافی اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ، کوئی قصور سرزد ہو جائے، اس وقت معافی مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجئے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سب کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دیا، بحیثیت رسول اور پیغمبر کے جو فرائض آپ کو سونپے گئے تھے آپ نے بخوبی وہ انجام دیے، بطریق احسن آپ نے انجام دے دیے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ 23 سال کی مختصر سی مدت میں پوری جزیرہ عرب میں ایک ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ عقل اس پر حیران ہے۔ وہ قوم جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس قوم کو نہ صرف یہ کہ سیدھا راستہ دکھایا بلکہ ان کو بت پرستی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائد کیا، اور ان کے اخلاق سدھارے، ان کی وہ بری عادتیں جو ان کی رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی، جن کے چھوڑنے کا بھی تصور نہیں ہوتا تھا، وہ عادتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوائی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب آدمی کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے تو اس عادت کا چھوڑنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔
مثلاً کوئی شخص تمباکو کو عادی بن جائے تمباکو کھانے کا، یا کسی اور چیز کا عادی بن جائے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک عادت شراب کے نشے کی ہے کہ آدمی شراب کا عادی بن جائے۔ شراب اہل عرب کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، کون شخص ایسا تھا جو شراب نہ پیتا ہو اور اس کا عادی نہ ہو، اور اس کا چھڑوانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شراب چھوڑ دیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک مرتبہ شراب چھڑانے کی تحریک چلی، اس کے نتیجے میں وہ شراب اور زیادہ پھیل گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں، آپ کی کوششوں کے نتیجے میں اہل عرب نے شراب اس طرح چھوڑی کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو شراب پلا رہا تھا، اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی کی آواز آئی، آواز دینے والا کی آواز آئی، الا ان الخمر قد حرمت، سن لو کہ شراب آج سے حرام کر دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان سننے کے بعد یہ حال ہوا کہ جس شخص کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور وہ منہ کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک گھونٹ اور پی لے، بلکہ اسی وقت پیالے کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، مٹکے توڑ دیے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی۔ یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارنامہ تھا۔ اس کے علاوہ اہل عرب بے حیائی اور فحاشی کا بازار ان میں گرم تھا۔ حضرت مدثر بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرے ایک عورت سے تعلقات تھے اور بہت گہرے تعلقات تھے۔ جب میں اسلام لے آیا تو اس کے بعد وہ ایک مرتبہ مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارا تمہارا دوستانہ تھا، لیکن اتنے دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، آج اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، آؤ ہم اپنی ماضی کی سابقہ زندگی کو یاد کریں۔ حضرت مدثر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں اسلام لا چکا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکا ہوں، لہذا اب مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں یہ گناہ کروں گا۔ وہ عورت حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ تم وہی مدثر ہو جو میرے ساتھ اتنی محبت اور رغبت اور عشق کا مظاہرہ کرتے تھے؟ حضرت مدثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں اسلام لا چکا ہوں، اب یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لہذا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت مدثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مشرک ہو، میں مومن ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میں پہلے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر آپ نے اجازت دی تو بے شک تم سے نکاح کر لوں گا، لیکن اگر اجازت نہ دی تو پھر میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے پوچھا، تو اسی وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور ایک مومن باندی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے۔ حضرت مدثر نے جا کر اس خاتون سے کہہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، لہذا میں اب تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ قوم اس طرح گمراہی میں پڑی ہوئی تھی کہ بری بری عادت ان کی رگو پے میں سمائی ہوئی تھی، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ بنا دیا، ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دی، انسانوں کو انسان بنا دیا، درندگی اور بربریت جو ان کے اندر سماری ہوئی تھی ان کو ان کے اندر سے نکال پھینکا۔ 23 سال میں یہ سارا انقلاب
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا، محنتیں کی، فاقے سہے، جنگیں لڑی، جان و مال کی قربانیاں دی، کیا یہ انقلاب کوئی گناہ تھا، کوئی غلطی تھی جس پر استغفار کیا جائے؟ ارے یہ تو آپ کا بڑا عظیم کارنامہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے یہ کارنامہ انجام دے دیا اس کے بعد بھی استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اس سے سبق یہ دیا کہ انسان نے جو کوئی بھی اچھا کام کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، کوئی عبادت کی ہو، سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کر لے، کتنی ہی نیکی کر لے، اس ذات کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا بندے کا کام یہ ہے کہ کرتا بھی جائے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگتا جائے کہ اللہ اس کام میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہو اس کو معاف کر دے۔ بہرحال عبادت، بندگی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں کوئی بھی شخص حق تو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ عبادت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا طویل قیام کرتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اتنا طویل اور لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں خدا نہ کرے اس حالت میں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، چنانچہ میں نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا، معلوم ہوا کہ نہیں۔ اتنا لمبا سجدہ آپ نے ادا فرمایا، اتنی لمبی لمبی عبادت انجام دے رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے اور آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے۔ اس سے یہ تعلیم دے دی کہ چاہے کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی عبادت تمہارے ذریعے سرزد ہو گئی ہو، اس پر اکڑنے اور اترانے اور ناز کرنے کی بجائے ایک تو اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرو، اور دوسرے یہ کہ اس پر استغفار بھی کرو، یا اللہ اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف کرنا۔ دیکھیے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ یہ نیک بندے رات کو بہت کم سوتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، یعنی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو رات کو عبادت کرتے ہیں، تو سحری کے وقت یہ کس چیز سے استغفار کرتے ہیں؟ کوئی گناہ تو کیا نہیں جس سے وہ استغفار کر رہے ہو؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ عبادت کرنے میں جو کوتاہی ہوئی اس پر میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ طریقہ خود قرآن کریم نے سکھایا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار کرو۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ نماز پوری کرنے پر سلام پھیرتے، تو اس وقت آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ کوئی گناہ تو نہیں کیا بلکہ نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نماز تو پڑھ لی مگر جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز نہیں پڑھ سکا، نماز کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہاں یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ہم لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بے روح ہے، بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں، بس اٹھک بیٹھک کر کے اور وقت گزاری کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس خیال کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق ملی اس کی ناشکری ہو جاتی ہے، اور ہم کہنے لگتے ہیں کہ ارے ہم کیا، ہماری نمازیں کیا، یہ تو اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ایک رسم پوری کر رہے ہیں، اس نماز میں روح و جان تو ہے نہیں،
یاد رکھیے ایسا کہنا بالکل فضول بات ہے۔ ویسے بات تو صحیح ہے کہ ہم نماز کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان لوگوں سے ہماری حالت بہتر ہے جن لوگوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو مسجد میں بھی آنے کی توفیق نہیں ہوتی، جن کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جیسا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے حاضری کی توفیق دے دی، اس لیے اس نماز کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات شیطان اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہاری نماز میں نماز کی حقیقت تو موجود نہیں ہے، لہذا تمہاری نماز بے جان ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، لہذا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر وہ رفتہ رفتہ نماز چھوڑا دیتا ہے۔ لہذا صحیح طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تلقین فرمایا کہ جس عمل کی بھی توفیق ہوئی ہے اس پر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کہو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، اس طرح شکر ادا کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرو، کہو یا اللہ آپ نے فضل و کرم سے عبادت کو انجام دینے کی توفیق دے دی جس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت ہے کہ میں اس عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اس عبادت میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہوئی، کتنی کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ میں ان کوتاہیوں پر استغفار کرتا ہوں، لہذا شکر بھی ادا کرو، تسبیح و تحمید بھی کرو، اور ساتھ میں استغفار بھی کرو۔ یہ دو کام کر لوگے تو انشاءاللہ وہ عبادت قبول ہو جائے گی۔ ارے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کوئی مزہ تو نہیں آتا، اس کی شان کبریائی تو ایسی ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر اس کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کی عظمت اور جلال میں، اس کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اور اگر ساری کائنات مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی عظمت و جلال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ وہ تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہ تو بندوں کی عبادت سے بے نیاز، بندوں کے ذکر سے، بندوں کے شکر سے بے نیاز۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر وہ بندہ بن کر رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز ہی دیتے ہیں، اور بندہ بننے کا راستہ یہ ہے کہ جس عبادت کی توفیق ملی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور عبادت میں جو کوتاہیاں ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ سنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد اور سلام پھیرنے کے بعد دو کلمات کہے، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دو کلمات کہیں، ایک کلمہ الحمدللہ اور دوسرا استغفر اللہ، تو اس وقت شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ الحمدللہ اس لیے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور مجھ سے نماز کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی اس پر استغفر اللہ کہہ کر استغفار کرتا ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے میری کمر توڑ دی، کیونکہ شیطان انسان کو دو طریقوں سے بہکاتا ہے، یا تو اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ اس انسان کو تکبر اور فخر و غرور میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ عبادت کر کے تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا، تو اب متقی تو بن گیا اور عبادت گزار بن گیا۔ اس کے جواب میں بندہ کہے کہ الحمدللہ، یہ عبادت ادا کرنا کوئی میرا کمال نہیں ہے، توفیق اللہ کی توفیق سے ہوئی، اللہ نے توفیق دی، لہذا تعریف اسی کی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے لیے اس پر فخر غرور کا کوئی موقع نہیں۔ شیطان کے بہکانے کا دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ارے یہ کیسی تو نے نماز پڑھی، یہ نماز تو بالکل بے جان و بے روح تھی، نہ اس میں خشوع تھا نہ اس میں خضوع تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تھی، ایسی بے روح نماز کس کام کی، تو نے بیکار نماز پڑھی، لہذا ایسی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ شیطان یہ خیال دل میں ڈالتا ہے، اس کا علاج یہ کر دیا کہ نماز کے فوراً بعد کہو استغفر اللہ، یا اللہ نماز میں جو کوتاہی ہوئی ہے میں اس پر معافی مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بندہ بن کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب معافی قبول فرمائیں گے تو نماز بھی قبول ہو جائے گی۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، وضو کرتے اور نماز تہجد ادا کرتے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک شاگرد بھی خدمت کے لیے ان کے ساتھ اٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی آزمائش بھی ان کے معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک دن نماز تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کرنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ آسمان سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ تو کیا محنت کر رہا ہے، نہ تیرا وضو قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا رکوع قبول ہے، نہ تیرا سجدہ قبول ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے خود یہ آواز سنی اور ان کے شاگرد نے بھی یہ آواز سنی، لیکن ہمیشہ کی طرح پورے اطمینان سے وضو کیا اور اطمینان سے تہجد کی نماز ادا کی۔ جب اگلے روز پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، جب وضو کرنے لگے تو پھر وہی آواز آئی، یہ تو کیا محنت کر رہا ہے، نہ تیرا وضو قبول، نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا رکوع قبول، نہ تیرا سجدہ قبول۔ ان بزرگ نے آواز سنی، لیکن حسب معمول انہوں نے اطمینان سے وضو کیا اور اطمینان سے نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شاگرد نے کہا کہ حضرت، یہ 2 دن سے اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا رکوع قبول، نہ تیرا سجدہ قبول، پھر آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، اگر کوئی دوسرا دروازہ ہو تو بتاؤ کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ دروازہ تو صرف ایک ہی ہے، وہ قبول کرے نہ یا نہ کرے۔ وہ اگر قبول نہیں کرے تو معافی بھی انہی سے مانگنی ہے، استغفار بھی انہی سے کرنا ہے، رجوع بھی انہی کی طرف کرنا ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں اور تو جا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہی کے دامن میں پناہ لینی ہوگی۔ لہذا وہ قبول کریں یا نہ کرے یہ ان کا کام ہے، لیکن میرا کام تو یہ ہے کہ میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا، اسی در کو کھٹکھٹاتا رہوں گا۔ جب ان بزرگ نے یہ جواب دیا تو دوبارہ آسمان سے آواز آئی کہ تیرا وضو بھی قبول، تیری نماز بھی قبول، تیرا رکوع بھی قبول، تیرا سجدہ بھی قبول۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قبول است اگرچہ ہنر نیست کہ جز ما پناہ دیگر نیست، یعنی اگرچہ تیرے اس عمل میں کوئی خاص ہنر تو نہیں ہے، پھر بھی تیرے اس کہنے کی وجہ سے تیرا عمل قبول کر لیا، کیونکہ ہمارے علاوہ تیری کوئی اور پناہ گاہ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اس میں 2 کام کرنے کی اس آیت میں تلقین فرمائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس عبادت پر شکر ادا کرو اور اس عبادت میں ہونے والی کوتاہی پر استغفار کرو۔ اگر ان 2 کاموں کا ہم معمول بنا لیں تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں تمام عبادتیں ہماری قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یہ سورہ نصر جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں اشارہ ہو گیا کہ اب آپ کا مشن پورا ہوا ہے، آپ کو ہماری طرف آنے کی اشارہ ہو گیا کہ اب آپ کا مشن پورا ہوا ہے، آپ کو ہماری طرف آنے کی تیاری کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو توجہ دلائی، جس بات کی طرف جو حکم دیا، وہ یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے، جب آدمی کو اللہ تعالیٰ، انسان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے، پہنچ گئے 65 70 75 تک، تو اس صورت کے حکم کو ہمیں بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ رہا ہے۔ نہ معلوم کتنے
سال رہ گئے، کتنی مدت رہ گئی ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا چاہا تو اشارہ کر دیا کہ اب تم ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، ہماری تسبیح و تقدیس اور استغفار کرو۔ تو ہم کون سی درخت کے مولی ہیں اور ہماری زندگی میں کیا اعمال ہمارے ہیں؟ اس لیے میں خود پہلے اپنی ذات کو اور میرے ان تمام بزرگوں کو، میری ماں بہنوں کو جو دادا دادی نانا نانی بن چکے ہیں، عمر کے ان حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ 65 70 75 80 تک پہنچ چکے ہیں، ان حضرات کو اس صورت پر خاص غور کرنا چاہیے کہ اب ہماری زندگی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ ہم نے گزاری ہے، اب اتنی مدت نہیں ہوگی، اور اب ہماری وہ طاقت، وہ نوجوانی، وہ ہمت بھی اب واپس نہیں آئے گی۔ تو پھر ہم اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سے دنوں کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے غور و فکر کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے، غور کرے کہ جتنی مدت اب میری رہ چکی ہے یہ میں کس طرح گزاروں۔ مجھے اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون، کہ جن لوگوں کی عمر ہم نے بڑی دی ان کے ہاتھ پیروں میں بھی کمزوری آنے لگی، بدن میں کمزوری آنے لگی، اب وہ کام کر نہیں سکتے جو جوانی میں کر سکتے تھے، تو پھر اب اس سے بھی وہ نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے میں ان بزرگوں سے، ہمارے ماں اور بہنوں سے بھی اور ہمارے بزرگ مردوں سے بھی، خود اپنی ذات کے ساتھ میں سب سے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ کی طرف جانے کی تیاری کریں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تقدیس میں، تلاوت قرآن میں، استغفار میں اپنا ٹائم گزاریں۔ اگر مساجد بند ہیں، اگر جاب پہ جانا بند ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے کہ اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کرو کہ گھر ہی ہماری مسجد بن جائے، گھر ہی ہمارا مدرسہ بن جائے۔ گھر میں اولاد ہے، ماں باپ ہے، دادا دانی ہے، نانا نانی بھی اگر ہو تو ایک سکیجول پورا 24 گھنٹے کا بنا لو کہ کس وقت ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، فضائل اعمال پڑھو تاکہ عمل کی طرف رغبت پیدا ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کرو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو اور ان کو فضائل اعمال کی ترغیب دو۔ تلاوت قرآن حلقہ لگا کر، اگر نہ آتا ہو قرآن تو 2 رکوع سکھاؤ، پڑھاؤ۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے بزرگ اپنے اولاد کو قرآن مجید سکھائیں، اور رمضان میں بھی انشاءاللہ جو پروگرام حسب معمول مسجد سے ہوتا رہے گا اس میں شریک ہو، جو بیانات یہاں سے ہوتا رہیں گے ان کو سنو۔ انشاءاللہ صلاۃ و سلام کا، درود شریف کا جو سلسلہ جاری ہوگا اس وقت اس مجلس میں ادب سے بیٹھو۔ ایسا انتظام کر لو کہ عصر کے بعد کوئی کام نہیں، عصر کے بعد کچن بند، تھوڑا بہت کرنا ہو کر لو، اور افطار کے آدھے پونے گھنٹے پہلے سارے چھوٹے بڑے گھر کے جمع ہو جائے، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و تسبیح کریں، اور جب درود و سلام شروع ہو جائے ادب سے اس میں بیٹھے شریک ہو جائے، دعا میں شریک ہو، اور افطار کا بھی یہ انتظام کرے کہ کھانا بہت سارا بالکل ٹیبل پر سجا نہ دے، دسترخوان پر نہ رکھ دے، بلکہ یہ معمول بنائیں کہ صرف جہاں افطار کا ٹائم ہو گیا کھجور اور پانی سے افطار کر لیں، اور پہلے مغرب کی نماز ادا کر لیں، مغرب کی نماز ادا کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد سنتیں، اور اللہ ہمت دے
تو 6 رکعت اوابین کی ادا کر لیں، مختصر سی دعا کر لیں اور آرام سے، اس لیے کہ جلدی آ کر نماز میں تراویح کے لیے تو حاضر ہونا نہیں ہے، اس لیے پھر آرام سے آپ کھانے بیٹھ کر محبت کے ماحول میں کھانا کھائے، اپنے ماں باپ بڑے ہوں ان کی خدمت کا یہ موقع ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو بھی چھوٹے نواسے وغیرہ ہو یا بیٹے وغیرہ ہو ان کے ساتھ محبت سے بیٹھے، خوشگواری کے ماحول میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے محبت کے ماحول میں کھانے بیٹھے، کھانے کی پہلے کی دعا پڑھے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی آپ نے سنا کہ جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ اور روزے میں خصوصاً فونوں پر بھی غیر ضروری باتیں بالکل نہ کریں، اگر ضرورت ہو تو فون کریں، خواہ گھر بیٹھے بیٹھے کسی کی غیبت نہ، بالکل بیکار باتیں، اس سے پرہیز کریں۔ اپنے جب صبح سے شام تک ہم بھوکے رہیں گے، نیت سے رہیں گے، روزے کے ساتھ رہیں گے تو اپنے روزے کو خراب نہ کرے، ان کے ثواب کو ختم نہ کرے، بلکہ ان چیزوں کا احساس کرے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھے، اور گھر کا پورا ایک ماحول مسجد کا بنا دیجئے کہ ہمارا پورا ماحول اسکیجول بنا دیجئے کہ ہم اولاد کے ساتھ اس طرح ہمارے گھر میں زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور یہ بالکل خیال نہ کرے کہ ہم مسجد سے محروم ہو گئے ہیں، آپ گھر میں بھی ادا کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مسجدوں کے دروازے کھول لے تو بہت ہی بہتر ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے بھی کھول دے، لیکن مسلمان کے لیے کبھی کوئی مایوسی، کبھی کوئی نا امیدی نہیں ہے، اتنا ہی عمل آپ کر سکتے ہیں جو مسجد میں کرتے تھے، گھروں میں بھی وہی عمل ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت محمدیہ کو بعض وہ چیزیں خصوصیت سے عطا فرمائی اللہ نے جو دوسری امتوں کو نہیں ملی تھی، اس لیے اگر ہم لوگ گھر میں بھی بیٹھ کر وہ سارے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر میں بھی سکون نازل کریں گے، گھر میں آپس میں رہنے والوں میں محبتیں اور ہمدردیاں پیدا کریں گے، گھر میں برکتیں نازل ہوگی، اللہ کے فرشتے گھر میں آئیں گے، اور جو چیزیں ایسی ہو گھر میں جو رحمت کے فرشتوں کو دور کرنے والی ہو اس کو بالکل گھر سے ختم کر دے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں رمضان سے اچھی وصول بھی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ دعا فرما لیجئے انشاءاللہ کل پرسوں 2 دن ہے، پھر ہمیں تھرسڈے کو چاند دیکھنا ہے، تو یہ 2-3 دن میں رمضان کی کچھ فضیلت ہے، کچھ مسائل ہے، کچھ اور احکام اس کے بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ ذکر کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامۃ وعین لامہ، نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہم سلمنا عن الناس وسلم الناس عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن ایماننا وعن شمائلنا، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم جو کوتاہیاں ہو گئی ہے اس کو معاف فرما، زندگی بھر کی جو کوتاہیاں اور گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف فرما دیجئے مولا، اپنی بخشش سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو آج کی اس رات میں بالکل بے گناہ کر دیجئے، ہمارے نام اعمال میں جتنے بھی گناہ کرام کاتبین نے لکھے ہو، آپ کے فرشتوں نے لکھے ہو، یا کریم مولا زمین کے جس حصے نے لکھے ہو، اور یا اللہ ہمارے اعضاء نے بھی اس پر گواہی دی ہو، ان سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے آپ مٹا دیجئے اور ہمیں بغیر گناہ کے کر دیجئے، اور یا اللہ جتنے نیک اعمال
زندگی میں آپ کے توفیق سے ہوئے ہیں، ان سب نیک اعمال پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کو قبول فرما لیجئے، اور مزید ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں قوت اور ہدایت نصیب فرمائیے، طاقت نصیب فرمائیے، توفیق نصیب فرمائیے۔ اے کریم مولا ہمیں صحت اور عافیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، یا اللہ وباؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، عام بیماریوں سے، عام وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو برقرار رکھے اور دوامن صحت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو وبا چل رہی ہے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس وبا کو اب دور فرما دیجئے، سارے عالم سے پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ کچھ دن ماہ مبارک کے رہ گئے ہیں، ہم آپ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ مولا ہمارے لیے ہماری مسجدوں کے دروازے اس رمضان سے پہلے کھول دیجئے، اور رمضان میں ہمیں مسجدوں میں آ کر عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ ہماری مسجدوں کو یا اللہ اعمال سے آباد فرمائیے، ہماری مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما دیجئے۔ اے کریم مولا اعمال سے آباد فرما دیجئے۔ یا اللہ یا کریم مولا مبارک مہینے میں ہمیں بہت ہی صحت اور تندرستی نصیب فرمائیے، اور مبارک مہینے میں یا اللہ ساری نافرمانیوں سے، معصیت سے بچا کر روزوں کی پاسداری اور روزوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ روزوں پر ہم کو تو قوت اور طاقت نصیب فرمائیے۔ یا کریم مولا پورا رمضان کا مہینہ ہمیں عبادتوں میں، اعمال صالحہ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اپنی طرف سے اس کو قبول بھی فرمائیے مولا۔ یہ ہمارے اعمال بالکل ایک ادنی سا اعمال ہوتے ہیں، آپ کی ذات کے لائق نہیں ہوتے، لیکن مولا کریم آپ اپنی ذات کے لائق بنا کر اس کو قبولیت سے نواز دیجئے، اور ہم سب کے لیے آپ کی رضامندی کا، آپ کے رسول کی رضامندی کا سبب و ذریعہ بنا دیجئے۔ یا کریم مولا ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی خوشیاں نصیب فرمائیے، دنیا میں بھی یا اللہ اچھی زندگی نصیب فرمائیے، اچھے اخلاق والی پاکیزہ صاف ستھری زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ محبت کی، ہمدردی کی، آپس میں ایک دوسرے سے انس کی محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ گھروں میں رہنے والے سارے افراد میں محبت نصیب فرما، آپس کی ناچاکی سے اور دشمنیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں نفرتیں ہیں، آپس کی عداوتیں ہیں، ان سب کو ایک دوسرے سے معافی مانگ لینے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے دل کو جیت لینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ چھوٹے بن کر بڑوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بڑوں کو بھی اللہ معاف کر دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بڑوں کی عظمت ہمیں نصیب فرما، ماں باپ کی عظمت نصیب فرما، ماں باپ کے لیے یہ خدمت کا موقع آپ دیا ہے آپ نے، یا اللہ ان کی خدمتوں کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی خدمتیں کر کر ہمیں جنت کمانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ آپ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، پوری امت مرحومہ کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔